شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد بتاریخ 18 ذیلحجہ سن 1245 ہجری بمطابق 10 جون سن 1830 عیسوی میں ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ مولانا کو آزاد دہلوی کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ موصوف کے والد مولوی محمد باقر اپنے زمانے کے مشہور عالم دین اور سیاست مدار تھے۔ مولانا آزاد کے خاندان میں نورانی سلسلہ موجود رہا، جو کچھ اس طرح ہے: مولانا محمد حسین آزاد ابن مولوی محمد باقر ابن علامہ آخوند محمد اکبر ابن علامہ محمد اشرف ابن علامہ آخوند محمد شکوہ۔ مولانا کا سلسلہ نسب جناب سلمان فارسی علیہ الرحمہ تک پہنچتا ہے۔ مولانا آزاد اس نسل سے ہیں جو جناب سلمان فارسی کی نسل ایران کے مشہور شہر ہمدان میں آباد تھی۔ موصوف کے جد بزرگوار یعنی آیت اللہ آخوند محمد شکوہ بادشاہ عالمگیر کے زمانے میں ہمدان سے دہلی تشریف لائے تھے۔ مولانا آزاد اپنی ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد دہلی یونیورسٹی میں پہنچے۔ اس یونیورسٹی میں مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ اور پیارے لال آپ کے ہمدرس قرار پائے۔ مولانا موصوف کی بہت زیادہ تعریف و توصیف ملتی ہے، یہاں تک کہ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا آزاد جنون کے عالم میں بھی عقل مندوں سے بہتر تھے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ موصوف نے جنون کی حالت میں بھی ایسے ایسے کام انجام دیے کہ دانشور افراد بھی نہ کر سکے۔ مولانا آزاد نے نہ صرف یہ کہ میدان نثر میں نمایاں کام انجام دیے، بلکہ میدان نظم میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ موصوف نے تاریخ ادب کو ایک نئی سمت دی اور آب حیات نامی ایک کتاب تحریر کی جو انہیں سدا زندہ و پائندہ رکھے گی۔ مولانا کے تخلص آزاد سے صاف ظاہر ہے کہ آپ شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اردو ادب کی طرف آپ کا بہت زیادہ رجحان تھا۔ اردو میں اشعار لکھتے تھے اور اپنے اشعار کی اصلاح اپنے والد نیز اس زمانے کے مشہور شاعر استاد ذوق سے لیتے تھے۔ مولانا آزاد کے والد مولوی محمد باقر دہلوی نے سن 1827 عیسوی میں اردو اخبار کا رسمی اجرا کیا، جو دہلی میں اردو کا سب سے پہلا اخبار تھا۔ سن 1854 عیسوی میں اس اخبار کی مدیریت مولانا آزاد کے نام ہو گئی۔ سن 1857 عیسوی میں انگریزوں سے جنگ شروع ہوئی تو اس اخبار نے انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ خبریں نشر کی اور بہت زیادہ مضامین شائع کیے۔ سن 1873 عیسوی میں کرنل بالرائڈ نے انجمن پنجاب کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کی جانب سے محفل شعر سجائی جاتی تھی، جس میں مصرعے کے بجائے نظم کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس بزم شعری میں مولانا آزاد اور مولانا حلی مستقل شرکت کرتے تھے۔ انگریزوں کی مخالفت کے سبب اس اخبار کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دی اور مولانا آزاد کے والد مولوی محمد باقر انگریزوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ مولانا آزاد اس سازش سے نجات پا کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ لکھنؤ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ مولانا موصوف نے کسب معاش کی تلاش میں کئی سال لکھنؤ میں گزارے، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، لہذا سن 1864 عیسوی میں لکھنؤ سے لاہور کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ایک بزرگ کی سفارش سے گورنمنٹ اسکول میں استاد کی حیثیت سے منتخب کر لیے گئے، جہاں ان کی ماہانہ تنخواہ 15 روپے مقرر ہوئی۔ مولانا آزاد مختلف علوم میں ماہر تھے، لہذا ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ لاہور کے لوگ موصوف کے معتقد ہو گئے اور آپ کو مجتہد و رہنما کے عنوان سے قبول کر لیا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے بہت سے رفاعی امور انجام دیے، مثلاً دہلی میں موجود اپنے والد کے بنائے ہوئے امام باڑے کی اثر نو تعمیر کرائی، لاہور میں آزاد منزل کے نام سے ایک عمارت بنوائی۔ موصوف کی زیادہ تر کتابیں ضائع ہو گئیں، کچھ باقی بچی تھیں جو پنجاب یونیورسٹی میں دے دی گئیں۔ اس کے باوجود آغا محمد طاہر دہلوی کے پاس 100 کتابیں موجود ہیں۔
آغا محمد باقر کے پاس بھی کچھ نوادرات موجود رہے۔ مولانا آزاد کی بے شمار تالیفات میں سے کچھ کتابیں اس طرح ہیں: آب حیات، شعرائے اردو، نیرنگ خیال، سخندان فارس، قصص الہند، سیر ایران، دربار اکبری، نظم آزاد، تذکرہ آزاد، جانورستان، خمکدہ آزاد، دیوان ذوق، لغت آزاد، جامع القواعد، قند پارسی، تذکرہ علماء ہند، سنین اسلام، آموزگار فارسی، مکتوبات آزاد، افسانہ اکبر، شہزادہ ابراہیم، حکایات آزاد، نگارستان فارس اور فلسفہ الہیات وغیرہ۔ مولانا موصوف کی نسل آپ کے بیٹے محمد ابراہیم کے ذریعے آگے بڑھی۔ مولانا آزاد کی نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی متعدد ازواج سے بہت سی اولاد پیدا ہوئی، لیکن وہ زندہ نہ رہ سکی۔ آخر کار یہ مخزن علم و ادب، علوم و فنون کا مالک بتاریخ 10 محرم روز عاشوراء سن 1328 ہجری بمطابق 22 جون سن 1910 عیسوی میں جہان فانی سے جہان باقی کی جانب کوچ کر گیا، اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہر لاہور میں موجود کربلا گامی شاہ میں سپرد لحد کر دیا گیا۔